بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کل میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ تنتر منتر جنتر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اہل اسلام اہل ایمان سے گزارش ہے کہ اگر یہ کوئی بندہ ان جنتروں سے منتروں سے تنتروں سے کام لیتا ہے تو اس سے باز آ جائے، رک جائے، یہ زوال ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ کہنے کو تو جو چیز پڑھ کر پھونک ماری جائے اس کو منتر ہی کہتے ہیں۔ جنتر جس چیز کو لکھا جائے، لکھ کر استعمال میں لایا جائے اس کو جنتر کہتے ہیں۔ اور تنتر چند ایک چیزیں ہوتی ہیں، جڑی بوٹیاں، کیمیکل وغیرہ وغیرہ، یہ وہ ان کو ملا کر ایک چیز تیار کی جاتی ہے، شعبدہ بازی کہہ لیں، تو ان چیزوں سے باز رہیں۔ اب منتر سے مراد میری یہ ہے کہ قرآنی آیات، احادیث، اسماء حسنہ کے علاوہ جو کوئی ایسا دم ہو، منتر ہو جس کا کوئی بندہ معنی اور مفہوم نہ جانتا ہو، جس علاقے، جس ملک، جس شہر و قصبہ میں رہتا ہے، وہاں کے رسم اور رواج کے مطابق دیکھ لے کہ آیا کہ یہ زبان، یہ الفاظ قرآن سے، حدیث سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں، تو پھر اس کو بجا لائے۔ منتر کی ایک مثال یہ دیتا ہوں میں، جس طرح لوگ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہمزاد کو یا اپنے کسی چیز کو معلومات لینے کے لیے پڑھ کر دم کرتے ہیں، جس طرح کالی چمڑی بسبری انتا فی امری، لوگ بڑے دعوے سے، بڑے چیلنج کے ساتھ اس عمل کو پیش کرتے ہیں۔ اگر اس عمل نے کام نہ کیا تو اتنے لاکھ روپیہ انعام اور میرا سر قلم۔ ان باتوں کو سوچ کر حدیث پاک کا ایک مفہوم جو میرے استاد محترم اکثر کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ بندہ جب قرآنی آیات پڑھتا ہے، احادیث نبویہ میں جو ادعیہ دعائیں ذکر کی گئی ہیں کو پڑھتا ہے تو وہ اثر سے خالی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ شیطان جب عشاء کی نماز بندہ پڑھ کے نہیں لیٹتا تو اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے اور اپنا ہاتھ اس کے جسم پر پھیرتا رہتا ہے اور یہ پڑھتا رہتا ہے علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، تم پر رات لمبی ہو جائے، رات لمبی ہو جائے، رات لمبی ہو جائے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں صبح کے وقت بستر گرم ہوتا ہے، اس کو چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، اور گرمیوں میں صبح کے وقت بستر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ قدرتی اللہ کی کوئی حکمت ہے، اس وقت بھی پیاری نیند آتی ہے چھوڑنے کا، وہ شیطانی اس عمل کا دخل ہوتا ہے۔ تو اس لیے یا دادا صاحب کی گوڑی، عملیات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جسم کے جس حصے میں کہیں درد ہو تو اس کو پڑھ کر دم کرے، درد چلا جائے گا۔ ایک تھنیلا کی بیماری ہے، عورتوں کے سینے میں، بریسٹ میں وہ بیماری درد ہو جاتی ہے، کوئی چیز رک جاتی ہے، سوج جاتے ہیں، تو وہ عمل پڑھا جاتا ہے، تھنیلا کا عمل کہتے ہیں اسے۔ ان چیزوں کو پڑھیں تو اپنے ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے۔ میں دعوے سے، میں رب کو حاضر ناظر جان کر یہ اپنی بات کرتا ہوں کہ سوائے قرآنی آیات کے، احادیث نبویہ کے، اسماء حسنہ کے، کبھی کسی دوسرے جنتر منتر تنتر سے کام نہیں لیا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اہل ایمان اس سے باز رہیں۔ سستی شہرت، چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کو زائل کر دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہتا ہوں
کہ لوگ بڑے بڑے چیلنج کرتے ہیں، اس عمل سے اگر یہ کام نہ ہوا آپ میرا سر قلم کر سکتے ہیں، اتنے لاکھ روپیہ انعام دوں گا۔ اسی طرح دیسی ٹوٹکے بیان کرتے ہیں، دیسی ٹوٹکے بیان کرتے ہیں، اور لوگ دڑا دڑ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک ایک ویڈیوز کے لاکھوں ویوز ان کے آتے ہیں، صرف شہوت انگیز حرس انگیز چیزیں بیان کر کے۔ کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ، ایک آدمی نے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ، ڈاکٹر طاہر القادری زیدہ مجدہ، اور بے شمار ایسے فلاسفر جن کے ویوز 2 لاکھ 5 لاکھ 2.5 لاکھ، اور ایک یوٹیوبر جو حال ہی میں بڑی مشہور ہوئی ہے 15 لاکھ سے زیادہ ہے اس کے۔ ایک بندہ جو قرآن و حدیث بیان کرتا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کو دیکھیں یا ڈاکٹر اسرار کو دیکھیں، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے انسائکلوپیڈیا احادیث میں اور انسائکلوپیڈیا قرآن جو جمع کیا ہے، قیامت تک کوئی ایسی محنت نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے محدثین فقہا گزرے ہیں۔ ایک فتاوی رضویہ ہے جو 32 جلدوں میں ہے، تفسیر کبیر ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس قوم کو کسی ایسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے نا تو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور حقیقت سے روشناس کرایا جائے تو پھر طنز کرتے ہیں بابا جی لوگوں کا دین مذہب عقائد خراب نہ کریں، یہ بابا تو ایسے ہی کر کے چھوڑے گا، یہ بابا تو ایسے ہی کریں گے۔ وہ جو دیسی ٹوٹکے آپ کو بتائے جاتے ہیں کھانے کے لیے پینے کے لیے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اپنی شہوت کو بڑھانے کے لیے جو ادویہ استعمال کی جاتی ہیں شرعاً جائز نہیں ہے، اتنا وقت اللہ کی عبادت میں لگائے۔ یہ باتیں ہیں منتر کے لحاظ سے۔ جنتر جس چیز کو لکھا جائے اس کو جنتر کہتے ہیں، وہ لکھنے میں بھی ایسا ہی ہے، کوئی بھی چیز اسے لکھ لیں، اوم نمو فلاں فلاں فلاں، جو ہندی ہیں فارسی ہیں جو بھی ہیں لکھ لیں، اس کو کام میں لائیں، ہو جاتا ہے۔ اور جو تنتر ہے، تنتر مختلف چیزوں کو ملا کر، جس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں، اگر آپ پھٹکڑی، وہ جو سفید سی نمک کی طرح ہوتی ہے پھٹکڑی، اس کو پیس کے پانی میں گھول لیں اور کسی قلم کے ذریعے سے سفید کاغذ پہ لکھ لیں، اور جب وہ کاغذ خشک ہو جائے تو آپ اس کاغذ کو اٹھا کر پانی میں ڈالیں تو جو کچھ آپ نے پھٹکڑی سے لکھا ہو تو بالکل واضح ظاہر ہو جائے گا۔ میرے پاس چند خواتین آتی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ جی ہم نے فلاں خاتون سے یہ کام کروایا ہے، وہ ایسا کاغذ دیتی ہے، ٹکڑا دیتی ہے کہ جا کر اس کو کپڑے کے نیچے رکھ کر استری پھیرتے ہیں تو فلاں 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 بندوں کے نام ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو کرتے لوگ اس طرح ہیں، بندہ ایک چکر لگاتے ہیں، کہتے ہیں جی نام لکھوا کے جاؤ، وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، وقت آنے پہ آپ کا کام کر دیا جائے۔ وہ نام لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نام اس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے رکھ دیا جاتا ہے، اسی پھٹکلی سے کہہ دیا جاتا ہے اس کو جا کے استری پھیرو، نام لکھا ہوا آئے گا، اس کو پانی میں ڈالو تو نام لکھا ہوا آ جا۔ یہ باتیں دیکھ کر میں نے بھی کتابوں، یہ کتاب میرے سامنے ہے، تقریباً 300 سال پرانی کتاب ہے لکھی ہوئی، تو تجربہ کیا ہے کہ واقعی ایسے ہوتا ہے یا نہیں۔ یا جس طرح لوگ یہ جی انڈے سے دیکھے سوئی نکل رہی ہے، پیپر پین نکلے ہیں، نیڈلز نکلے ہیں انڈے سے، انڈا جا کے توڑو اپنے اوپر سے پھیر کے آپ تجربہ کر کے اس کو بھی دیکھ لیں۔ یہ تنتر ہیں، یہ شعبدہ بازیاں ہیں، اس کو بھی دیکھ لیں کہ اصل کسی مشہور کمپنی کا سرکہ لے لیں جو بالکل خالص سرکہ ہو، ملاوٹ شدہ نہ ہو۔ اور پاکستان میں رہا ایک ہی کمپنی ہے دتو کمپنی، جس کا سرکہ بڑا مشہور ہے۔ اس انڈے کو سرکے میں ڈبو دیں، چند منٹوں کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، یعنی منٹوں کے لیے ڈبو دیں، اور پھر جب وہ اپنا اثر سرکہ انڈے کے اوپر پیدا کرے گا تو انڈے کو لے کے کھینچیں، بالکل ربڑ کی طرح کھینچ جائے گا۔ اس کے اندر لوگ پیپر پین
سوئی نیڈل کوئی بھی چیز داخل کر دیتے ہیں اس کے سائز کے مطابق. تو پھر کہتے ہیں جی سنڈے کو گھر جا کے کیا کرنا، توڑ لینا. بنا کے رکھے ہوتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں، تنتر کہتے ہیں. مختلف ایسی کتابیں ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی مجربات میں لکھا ہے، سیاہی بنائی جاتی ہے، صابن بنایا جاتا ہے، ایسا ایک پیپر تیار کیا جاتا ہے چولہے پہ رکھ کے اس کے اوپر آپ حلوہ پکا سکتے ہیں، وہ جلے گا نہیں. ایک ہیں گندک کو آپ لے لیں، اس کا طریقہ ہے اس گندک کا کیمیکل ملا کر کھینچا جاتا ہے، لکیر کھینچی جاتی ہے، جہاں تک لکیر کھینچی جائے گی وہ روشن ہوگی، جس طرح وہ لائٹنگ سی ہوتی ہے نا، ایک لکیر سی رسی سی بنی ہوتی ہے، یوں ایسے ایک مٹی کا کوئی کھلونا بنائے مینڈک کی طرح، اس کے سوراخ رکھ لیں ناخنی کی طرح سے، اندر چیزیں ڈالتے ہیں، وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، دھواں جب نکلتا ہے نا بولنا شروع کرتا ہے، آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے. بے شمار ایسے ہیں، یہ میرے سامنے کتاب پڑھی ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے جلسے میں پڑھ کر اپنی محدود خواہشات تو کبھی کسی نے پوری کی نہیں ہیں. لوگ جعلی کرنسی بنا لیتے ہیں، جعلی ادویہ بناتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، سستی شہرت کے لیے. انسانیت کی صحت کے ساتھ کھیلنا یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ تو لہٰذا دین ہو، دنیا ہو، مذہبی، سیاسی، سماجی، ہر سطح پر کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو فراڈ میں پھنسانا، کسی کو فلاں، یہ جو بھی مذہب ہو، چاہے وہ اسلام ہے، چاہے وہ ہندوازم ہے، بدھ ازم ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، جو بھی ہے، کیا اس کا مذہب اسے یہ اجازت دیتا ہے کہ ایسے دھوکہ اور فراڈ کیا جائے؟ تو لہٰذا ان جنتروں منتروں تنتروں سے باز رہیں. اگر کوئی عمل کرنا ہے تو وہ کیا کریں؟ قرآن سے کریں، قرآن سے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی، ابن رشد، چند ایک فلسفی، ان کا ایک پینل ہوتا تھا، جس کو فلسفے میں شامل کرتے وہ فلسفی کہلاتا، جس کو رد کر دیتے وہ بے شک ڈگری ہولڈر ہو وہ فلسفی نہیں کہلا سکتا تھا. امام غزالی نے جب مذہبی فلسفے کی طرف رجحان کیا تو ان ساروں نے ان کو نکال دیا. ابن رشد بھی ان میں شامل تھا. ابن رشد کو کسی نے بتایا کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے کا ایک عمل ہے جو مصر کے اندر ایک یہودی جانتا ہے، وہ سکھاتا ہے. ابن رشد نے 10 سال وہاں 10 سال اس کی خدمت کی، محنت کی. آخر میں صرف ایک لفظ بتایا، وہ لفظ پڑھنا کب ہے کہ کوئی پرانی انسانی کھوپڑی لو، اس کے اندر انسانی دماغ ڈالو اور اس کو جلاؤ، اس سے جو دھواں نکلے گا اس کے اوپر کوئی پیالہ رکھ دو، وہ کاجل کی طرح بن جائے گا. وہ دھواں جب پیالے کا ساتھ اس کو خرچ کر کو خوشبو لگا لو تو اس وقت آنکھوں میں وہ سلائی لگا کے یہ ایک لفظ پڑھو، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ گے. 10 سال کے بعد جب امام غزالی سے ملاقات ہوئی تو لوگوں کدھر گئے تھے، کہاں، بہت عرصے کے بعد، وہ جی ایسا شوق لگ گیا تھا، یہ سیکھنے کے لیے گیا، وہ سیکھنے کے لیے گیا. نے کہا کیا سیکھا ہے یہ بتایا. نے کہا اللہ کے بندے مجھے بتاتا میں تجھے 1 منٹ کے اندر یہ سارا کچھ سکھا دے. اس نے کہا کہاں 10 سال اور کہاں 1 منٹ، کون سا وہ تمہارے پاس ایسا نسخہ ہے؟ قرآن پاک کی وہ آئے سورہ یاسین، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. واقعہ ہجرت کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بستر پہ لٹا کر، کفار کے بڑے بڑے سرداروں کی ڈیوٹی تھی ہر قبیلے کے، آپ انہی کے درمیان سے نکل کر ابو بکر کے گھر گئے، وہاں سے لیا قافلہ اور غار ثور تک. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے آگے سے پیچھے سے رکاوٹ پیدا کر دی. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، وہ دیکھ نہیں سکتے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم.
پڑھے، کون سا اس میں مشکل ہے؟ شمع ہندوستان رضا میں ایک عمل ہے سونے کا درخت، چنے لے کے ایک پاکیزہ جگہ پہ بو دیں، کیاری بنا لیں، وہاں کوئی بے ادبی نہ ہو، کوئی گندا پانی نہ ڈالا جائے، ڈھانگلیوں سے وہ چنے جب نکلیں تو سورہ یاسین وہاں بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیں، اس وقت تک پڑھنا شروع کریں کہ وہ چنے پک کر تیار ہو جائیں، پھر اس چنے کو کھینچ کے جڑ سمیت نکالیں، وہ جڑ کو محفوظ رکھیں۔ اس پہ اوپر بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو بندوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، پھر ایمان بھی سلب کر لیتی ہیں بعض دفعہ۔ تو گزارش یہ ہے کہ ان جنتروں سے، ان منتروں سے، ان تنتروں سے نکل کے قرآن اور حدیث کو اپناؤ۔ منتر جو پڑھ کر پھونکا جاتا ہے، جنتر جو لکھا جاتا ہے، اور تنتر مختلف کیمیکل کو ملا کر کیا کیا جاتا ہے، وہ ایک چیز تیار کی جاتی ہے جس کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں دوسروں کو۔ ایک دفعہ ایک آدمی نا بڑا بزرگ سا تھا، کراچی میں رہا بہت عرصہ، اس کے پاس کوئی کیمیکل تھا، پنسار سے ملتا ہے، نام بھی اس نے بتایا تھا، بول گیا۔ یہ جو سگریٹ کے اندر کلی ہوتی ہے نا، اس کو لپیٹتا تھا، وہ کیمیکل جسم کے کسی بھی حصے میں لگا ہوا ہو وہ اثر کرتا ہے۔ اس کلی کو لپیٹ کر مٹھی میں دیتا تھا، دبا کے رکھیں، وہ ایسی گرم ہو جاتی تھی کہ ہتھیلی جلنے لگتی، جب کھول کے دیکھتے تو کلی جلی ہوتی تھی اور کاغذ اسی طرح۔ حالانکہ آپ اس کلی کو آگ میں ڈالیں، کاغذ جل جائے گا، کلی باقی رہے گی، لیکن وہ کیمیکل کلی کو جلاتا تھا، کاغذ کو۔ بے شمار ایسی چیزیں، مجربات امام سیوطی پڑھ کے دیکھ لینا آخری حصہ، آپ کو ساری باتوں کا، یا نقش سلیمانی کتاب، اس میں چند ایک چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ، قرآن و حدیث کے ساتھ وہ لگاؤ، وہ انس، وہ چاہت، وہ محبت، وہ ذوق، وہ شوق قائم رکھے، تاکہ قرآن و حدیث سے کہیں باہر نہ جائے۔